ایک محلے کی مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا اور رقم کم پڑ گئی۔ کمیٹی کی انتظامیہ نے امام صاحب سے عرض کی کہ فلاں گلی میں ایک آدمی رہتا ہے تو بہت مالدار، مگر ہے فاسق و فاجر اور بے لحاظ اور بدتمیز بھی بہت ہے۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو بات کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے کام بن جائے۔ دوسرے دن امام صاحب اس کے دروازے پر تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو چند لمحوں بعد وہ شخص باہر آیا۔ امام صاحب نے مسجد کی تعمیر میں حصہ ملانے کی بات کی تو اسے غصہ آ گیا اور وہ بولا کہ ایک تو تمہارے اسپیکر کی بار بار کی آواز پر ہمارے گھر کا سکون برباد ہے، اوپر سے تم چندہ بھی مانگنے آ گئے ہو۔ کیا باقی محلے والے مر گئے ہیں جو مجھ سے چندہ لینے کی ضرورت آن پڑی؟ امام صاحب نے مدبرانہ لہجے میں جواب دیا، جناب، اللہ پاک نے آپ کو اپنے گھر کی تعمیر میں حصہ ملانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ میں بڑی امید لے کر آیا ہوں، خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا۔ اگر آپ حصہ ملائیں گے تو آپ کے مال میں خیر و برکت ہوگی۔ اس نے امام صاحب سے کہا، لائیے اپنا ہاتھ آگے کیجئے، میں آپ کو چندہ دوں۔ امام صاحب نے جیسے ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے امام صاحب کے ہاتھ پر حقارت سے تھوک دیا۔ امام صاحب نے نہایت بردباری سے تھوک والا ہاتھ سمیٹتے ہوئے کہا، یہ امداد تو ہو گئی میرے لیے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اب اللہ پاک کے دین کے لیے بھی کچھ دے دیجئے۔ امام صاحب کے بات کرنے کا سلیقہ اور انتہا درجے کا صبر دیکھ کر نہ جانے اس کے دل کے کس نہاں خانے میں چوٹ لگی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رو پڑا۔ پھر اپنے جذبات پر بمشکل قابو پاتے ہوئے بولا، امام صاحب آپ کو کتنے پیسے چاہیے؟ تو امام صاحب نے کہا، ابھی تو 3 لاکھ روپے چاہیے تاکہ کام نہ رکے۔ اس نے کہا، نہیں امام صاحب، آپ سمجھے نہیں، پورے کام کے لیے کتنے پیسے لگیں گے؟ تو امام صاحب نے کہا، 8 لاکھ روپے۔ وہ شخص اندر گیا اور 8 لاکھ کا چیک بنا کر لے آیا اور مزید عرض گزار ہوا کہ آج سے مسجد کے تمام مالی معاملات کی ذمہ داری میری۔ سچ ہے دوستو، بات کرنے کا سلیقہ اور صبر بڑے سے بڑے متکبر کو راہ راست پر لے آتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صبر و تحمل سے گفتگو کرنے کا سلیقہ عطا فرمائے، آمین۔